السلام علیکم دوستوں، سلجوقوں کے عروج ڈرامہ سیریل کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، ہماری پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے سنجار سپاہی کو بہت پریشان دیکھا کیونکہ اس کی والدہ بہت بیمار ہیں، اور ہماری آج کی اس قسط کی شروعات تورنا خاتون سے ہوتی ہے جو کہ اپنے علاقے سے بہت دور ایک طبیب کے پاس آتی ہیں تاکہ بیمار بچوں کو شفا دے سکیں۔ لیکن دوستوں، یہ طبیب باطنی سربراہ عبد المالک ہوتا ہے جو کہ مڑ کر تورنا خاتون سے کہتا ہے، خوش آمدید تورنا خاتون۔ تورنا خاتون کہتی ہیں، آپ کا بہت شکریہ، لیکن دارالشفا میں بچے بخار میں مبتلا ہو رہے ہیں، دنیے سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا، میرے پاس آپ کے علاوہ آنے کے لیے کوئی دوسرا حل نہیں تھا، میری مدد کریں۔ عبد المالک کہتا ہے، جڑی بوٹیاں تو صرف اسباب ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ ان سے واقف ہونے کی صلاحیت ہے۔ تورنا خاتون کہتی ہیں، آپ ایک ماہر طبیب ہیں، لیکن آپ خود کو ظاہر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو دارالشفا آنے کی دعوت دی تھی، لیکن آپ نے وہ بھی قبول نہیں کی ہے۔ عبد المالک کہتا ہے، میں متلاشی نہیں ہوں، بلکہ مجھے ڈھونڈنا پڑتا ہے، میں اپنے حال میں رہتا ہوں اور میں اپنی طرح کے لوگوں کو بھی فائدہ دیتا ہوں۔ تورنا خاتون کہتی ہیں، آپ اس جڑی بوٹی کو کیوں پیس رہے ہیں؟ اگر آپ اسے ابال کر انہیں دینے والے ہیں تو اس طریقے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عبد المالک کہتا ہے، مہارت کا مطلب یہی ہے تورنا خاتون، آپ صرف انہیں جڑی بوٹیوں کی طرح دیکھ کر استعمال کرتی ہیں، مگر میں انہیں مناسب طریقے سے غور سے دیکھتا ہوں اور استعمال کرتا ہوں۔ اللہ نے بہت سی چیزوں کو زندگی بخشی ہے اور ہمیں اسی کو سمجھنا ہے اور ان کی آواز سننا ہے اور ان کی آنکھوں میں دیکھنا ہوتا ہے۔ عبد المالک دوا تیار کر کے ایک شیشی میں ڈالتا ہے اور اس میں گرم پانی ڈالتا ہے، لیکن تورنا خاتون حیرانگی سے کہتی ہے، میں اسے بنانا بھی جانتی ہوں جو آپ نے اس میں ڈالا ہے، اور یہ ایک سادہ سی جڑی بوٹی ہے جو کہ جانور کھاتے ہیں۔ عبد المالک کہتا ہے، دنیا بخار کے لیے اچھا ہے، لیکن اگر اس کا استعمال اکیلا کیا جائے تو اس کے اثرات عارضی ہیں۔ میں نے یہ پانی شامل کیا ہے تاکہ یہ اسے مکمل طور پر ختم کر دے۔ تورنا خاتون عبد المالک سے دوا لیتی ہیں اور اسے سونگھتی ہیں، جبکہ عبد المالک کہتا ہے، تورنا خاتون، یہی ہے وہ جس سے میری مراد علم کو جاننا ہے۔ اگر تم صرف اس کے ہول کو نہیں بلکہ اسے اندر سے دیکھو گی تو تب تمہیں سمجھ آئے گی، سچ میں ہر چیز ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہے، ہر چیز۔ تورنا خاتون بڑی متاثر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، میں نے اس نظم و ضبط میں آپ جتنی مہارت کسی میں نہیں دیکھی ہے۔ اگر بچے اس سے شفایاب ہو جاتے ہیں تو میں یقیناً اس کو بلا معاوضہ نہیں رہنے دوں گی۔ عبد المالک کہتا ہے، ہر چیز ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہے تورنا خاتون، اور ہمارا عاجزانہ علم اسے مکمل کرے گا جس کی تم میں کمی ہے۔ ہم لوگوں کو مل کر فائدہ پہنچائیں گے اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ تورنا خاتون کہتی ہیں، آپ کا شکریہ شفا دینے والے، میں ابھی جلدی میں ہوں مگر ہم دوبارہ ملیں گے۔ عبد المالک کہتا ہے، ہم ضرور ملیں گے، اور پھر دوستوں تورنا خاتون یہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں۔ جبکہ پھر دوستوں دوسری جانب کمانڈر یورگوس دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے دستے کے ساتھ لڑائی والی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں اس کا بھائی سنجار کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس دوران راہب کہتا ہے، یورگوس، یہی وہ جگہ ہے جہاں الیکسیوس مرا تھا، لیکن تم اس جگہ پر کیوں آنا چاہتے تھے؟ یورگوس کہتا ہے، میں اپنے انتقام کو اس جگہ سے کھوجنا شروع کروں گا۔ یورگوس پھر آگے آتا ہے اور ایک تیر اٹھا کر کہتا ہے، میرے بھائی کو تیر سے مارا گیا ہے، اور یہ ہے اس محافظ کے گھوڑے کے قدموں کے نشانات کہ جس نے اسے مارا تھا۔ اتنے میں دوستوں ایک بازنطینی سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے، کمانڈر، سلجوق سپاہی آ رہے ہیں۔ پھر راہب کہتا ہے، ہمیں یہاں سے چلنا ہوگا یورگوس، لیکن یورگوس کہتا ہے، میں ان کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر یورگوس اپنے دستانے پہننا شروع کرتا ہے، جبکہ سلجوق سپاہی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک سپاہی کہتا ہے، یہی ہے وہ جگہ
جگہ جو ہمارے حاجی نے ہمیں بتائی تھی، لیکن آگے نامعلوم لوگوں کو دیکھ کر سلجوق سپاہی کہتا ہے تم لوگ کون ہو؟ اتنے میں دوستو کمانڈر یورگوس دور سے اپنا خنجر پھینکتا ہے جو کہ سلجوق سپاہی کی گردن میں جا لگتا ہے اور سپاہی وہیں پر شہید ہو جاتا ہے۔ اتنے میں باقی سلجوق فوجی بھی فوراً اپنے گھوڑوں سے اتر کر یورگوس کی جانب آگے آتے ہیں، لیکن اپنے بھائی کے انتقام کو لے کر یورگوس سارے سلجوق فوجیوں کو ایک ایک کر کے شہید کر دیتا ہے اور سارے 5 سے 6 سپاہی جو کہ حاجی نے نشانات کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے بھیجے تھے شہید ہو جاتے ہیں۔ یورگوس پھر اپنے سپاہی سے کہتا ہے ان سب کو دفنا دو اور پیچھے کوئی سراغ نہ چھوڑنا۔ یورگوس پھر نیچے سے تیر اٹھاتا ہے اور راہب سے کہتا ہے اب مجھے میرے بھائی کے پاس لے چلو، اب وہی ہے جو مجھے اپنے قاتل دکھائے گا۔ پھر دوستو دوسری جانب سنجار سپاہی دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا فوراً شلمزار کی طرف جا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ تورنا خاتون سے اپنی والدہ کا علاج مکمل کرا سکے، جبکہ پھر شلمزار کا شفا خانہ دکھایا جاتا ہے جہاں تورنا خاتون عبد المالک سے لی ہوئی دوا بچوں کو کھلاتی ہیں اور اپنے طبیب سے کہتی ہیں میں نے دوائی دے دی ہے اور ان بچوں کا بخار فوراً ختم ہو گیا ہے۔ طبیب کہتا ہے یہ شفا دینے والا جو کوئی بھی ہے تورنا خاتون آپ اس سے جڑی رہیں۔ تورنا خاتون کہتی ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں جڑی بوٹیوں کے ماہر کے پاس جا رہی ہوں۔ اتنے میں دوستو امیر التبر شفا خانے میں آتے ہیں اور تورنا خاتون اپنے والد کو دیکھ کر انہیں خوش آمدید کہتی ہیں۔ امیر التبر کہتا ہے میں دارالشفا کے معائنے اور تم سے ملنے کے لیے آیا تھا تورنا، اور میں نے یہاں آنے سے پہلے تمہارا پتہ کیا تھا۔ تورنا تم دارالشفا میں نہیں تھی، بتاؤ تم کہاں گئی تھی؟ تورنا خاتون کہتی ہیں میں شفا والی جڑی بوٹیاں لینے گئی تھی۔ امیر التبر باطنی طبیب سے کہتے ہیں تم اس دوران یہاں کیا کر رہے تھے؟ کیا میری بیٹی ایسے کام کرنے کے لیے ہے؟ تورنا خاتون کہتی ہیں بابا انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، میں اپنی مرضی سے گئی تھی۔ امیر التبر کہتے ہیں اب تم نہیں جاؤ گی۔ تورنا خاتون حیرانگی سے کہتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں شفا دینے والی جڑی بوٹیوں کا سب سے زیادہ علم رکھتی ہوں اور مجھے جو جڑی بوٹیاں چاہیے میں انہیں دیکھ بھال کر کے لینا چاہتی ہوں۔ امیر التبر کہتے ہیں تو تم ان ملازموں کو وہ سکھاؤ جو تم جانتی ہو، اور ویسے بھی امیر کی بیٹی جڑی بوٹیوں کے پیچھے نہیں جاتی ہیں۔ آج تک تم نے ایسے بہت سے کام کیے ہیں لیکن میں نے آج تک تمہیں کچھ نہیں کہا، لیکن اب سے تم دارالشفا کو چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ تورنا خاتون کہتی ہیں آج ایسا کیا ہوا ہے جو کل نہیں ہوا تھا بابا؟ امیر التبر کہتے ہیں بیٹی جو حادثہ ہوا ہے تم نہیں جانتی کیا؟ ہمارے سلطان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اب اناتولیا کی جنگ ہمارے دروازے پر ہے اور ہر چیز افراتفری میں ہے، کوئی جگہ مزید محفوظ نہیں رہی ہے اور تمہیں بھی محتاط رہنا ہوگا، اسی لیے تم دارالشفا سے کہیں نہیں جاؤ گی، سمجھ گئی ہو کیا؟ تورنا خاتون اپنا سر ہلاتی ہیں اور اپنا جڑی بوٹیوں والا بستہ ٹیبل پر پٹکتی ہیں۔ پھر دوستو اصفہان میں امیر تاج الملک دکھایا جاتا ہے جو کہ اناتولیا پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسی دوران ترکن خاتون امیر تاج الملک کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں ایلچن خاتون کو کیسے معافی مل گئی؟ تاج الملک کہتا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ اناتولیا میں حملہ ترکوں نے کیا تھا اور سلطان نے مہم کا فرمان بھی دے دیا تھا، لیکن میں چاہتے ہوئے بھی کوشش کرتے ہوئے بھی ایلچن خاتون کی معافی نہیں روک سکا۔ ترکن خاتون کہتی ہیں وہ عورت ہمارے دشمنوں کی سربراہ ہے، اسے اس محل میں رہنے کی منظوری کیسے دی جا سکتی ہے؟ تاج الملک کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں سلطانہ، مگر جیسا کہ میں نے کہا ہے۔ ترکن خاتون فوراً کہتی ہیں معذرت بزدلوں کی ذرا ہے تاج الملک، تم وہ ذرا نہیں پہنتے، اسی لیے میں نے تم پر اعتماد کیا، کیا میں نے غلطی کی ہے؟ تاج الملک کہتا ہے آپ مجھ پر اعتماد کریں، شاید سلطان ایلچن خاتون کو پھانسی دے ہی دیتے، لیکن سفیریہ خاتون اور نظام الملک نے اپنے الفاظوں سے ان کے ارادوں کو مات دے دی ہے۔ ترکن خاتون کہتی ہیں یہ دونوں بوڑھے ہی ہمیں اپنے اہداف سے روک رہے ہیں، لیکن ہم ضرور اپنے اہداف حاصل کر کے رہیں گے تاج الملک۔ پھر دوستو دوسری جانب شلمزار دکھایا جاتا ہے جہاں تورنا خاتون
اپنے والد امیر التبر کے ساتھ علاقے کا چکر لگاتی ہیں اور پھر امیر التبر کہتے ہیں میں اب حویلی واپس جا رہا ہوں، لیکن میں نے جو بتایا ہے وہ بھول نہ جانا، اندھیرا ہونے سے پہلے واپس آ جانا۔ اتنے میں سپاہی سنجار بھی شلمزار پہنچ جاتا ہے اور امیر التبر یہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن اتنے میں سنجار سپاہی فوراً تورنا خاتون کا نام لے کر انہیں پکارتا ہے اور ان کے پاس آتا ہے، لیکن سنجار کی آواز سن کر امیر التبر فوراً پیچھے مڑتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں اوے آدمی اجازت لو پہلے۔ تورنا خاتون بھی یہ دیکھ کر بڑی پریشان ہو جاتی ہیں، جبکہ امیر التبر فوراً واپس آ کر سنجار سے کہتے ہیں تم کون ہو، تم میری بیٹی سے کیا چاہتے ہو؟ سنجار امیر التبر کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے اس ناچیز کو سنجار کہتے ہیں امیر حضرت میری امی بہت بیمار ہیں، شفا دینے والوں نے کہا ہے کہ صرف تورنا خاتون ہی ہیں جو انہیں ٹھیک کر سکتی ہیں، اور اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ تورنا خاتون کہتی ہیں کہاں جانا ہے؟ سنجار کہتا ہے کینک قبیلے۔ امیر التبر کہتے ہیں کیا میری بیٹی کے سوا ریاست میں کوئی اور شفا دینے والا نہیں رہا؟ میری بیٹی کہیں نہیں جائے گی۔ سنجار کہتا ہے امیر حضرت یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، میری امی جان بہت بیمار ہیں اور صرف تورنا خاتون ہی ان کی مدد کر سکتی ہیں۔ امیر التبر غصے کے ساتھ کہتا ہے کوئی اور مالج لو اور یہاں سے چلے جاؤ، اب مزید اصرار کرنا بند کر دو۔ تورنا خاتون کہتی ہیں بابا انہوں نے کہا ہے کہ صرف میں ہی انہیں ٹھیک کر سکتی ہوں، مجھے جانے دیں۔ امیر التبر کہتے ہیں میں نے تم سے کیا کہا ہے کہ تم دارالشفا کو نہیں چھوڑ سکتی ہو؟ پھر امیر التبر سنجار سے کہتے ہیں یہاں اب کھڑے مت رہو، جاؤ۔ پھر دوستو تورنا خاتون کہتی ہیں میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی، تمہیں جانا ہوگا سنجار۔ پھر دوستو سنجار بڑا دکھی ہو کر غصے میں یہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ پھر دوستو کینک قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں ایک خاتون باشولو خاتون کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں کر رہی ہوتی ہیں، لیکن انہیں ذرا برابر بھی آرام نہیں آتا ہے اور باشولو خاتون لگاتار سنجار کو پکارتی جاتی ہیں۔ اس دوران باشولو خاتون ساتھ میں ملک شاہ کو بھی پکارتی ہیں، جبکہ پھر دوسری جانب سپاہی سنجار دکھایا جاتا ہے جو کہ شلمزار سے جانے کی بجائے سپاہیوں سے چھپ چھپا کر دارالشفا میں آتا ہے اور کہتا ہے تورنا خاتون آپ کو میرے ساتھ آنا ہوگا۔ تورنا خاتون کہتی ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں نہیں آ سکتی، اب چلے جاؤ یہاں سے، تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، اور اگر میرے بابا نے دیکھ لیا یا اس کے بارے میں سنا تو تم ان کے غصے سے نہیں بچ سکو گے۔ سنجار کہتا ہے جب میری ماں کی زندگی خطرے میں ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے؟ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اس نے ان کی شفا کے لیے بھی تدبیر دی ہے، آپ اس گناہ کی قیمت نہیں ادا کر سکتی۔ تورنا خاتون کچھ سوچتی ہیں اور پھر فوراً سنجار کے ہمراہ کینک قبیلے کی طرف چل پڑتی ہیں۔ سنجار تورنا خاتون کے ہمراہ اپنا گھوڑا ہوا کی طرح دوڑاتا جاتا ہے تاکہ جلد سے جلد وہ اپنے قبیلے میں اپنی ماں کا علاج ممکن کر سکے۔ پھر دوستو دوسری جانب کوول قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں قلعے کے صحن میں کمانڈر آندریاس آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنی مشق کر رہا ہوتا ہے۔ آندریاس بند آنکھوں سے بھی بھاگتے ہوئے اپنے سپاہیوں پر تیر برساتا جاتا ہے جو کہ بالکل صحیح نشانے یعنی کہ ان کے سینے پر لگتے جاتے ہیں۔ پھر آندریاس چلاتا ہے اور کہتا ہے سپاہیوں اٹھو، اگر تم ترکوں کو دیکھنے کی توقع رکھتے ہو تو ان کو دیکھنے سے پہلے تمہارے سر کے اندر تلوار ہوگی، تمہیں الہامی طور پر دیکھنے اور الہامی طور پر سننے کی ضرورت ہے۔ سارے سپاہی صف میں کھڑے ہو کر قلعے دار آندریاس کی باتیں غور سے سنتے جاتے ہیں، جبکہ پھر اچانک قلعے کا دروازہ کھلتا ہے اور کمانڈر یورگوس اپنے مرے ہوئے بھائی کو کندھے پر لادے ہوئے قلعے میں داخل ہوتا ہے۔ قلعے دار آندریاس کہتا ہے یورگوس میں تو سمجھتا تھا کہ تم گناہ کا اعتراف کرنے والے ہوگے، لیکن تم تو گناہ کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے قلعے میں داخل ہوئے ہو۔ یورگوس کہتا ہے انہوں نے میرے بھائی کو مار دیا ہے۔ آندریاس کہتا ہے ایک مردہ سپاہی میرے لیے
یہ بیکار ہے، اسے یہاں لانے کی بجائے جا کر فوراً دفنا دو۔ یورگوس کہتا ہے یہ ہمارے مقدس مقصد کے لیے مرا ہے، کیا مجھے اسے ترکوں کی سرزمین پر چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ بتاؤ آندریاس، تمہیں تو اس سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ آندریاس پھر کہتا ہے آہ یارگوس آہ، جبکہ یورگوس اپنے بھائی کو لے کر یہاں سے چل دیتا ہے۔ پھر دوستو دوسری جانب شام میں سلطان ملک شاہ کا دسترخوان دکھایا جاتا ہے، جہاں سب کھانے میں مصروف ہوتے ہیں، اور اس دوران سفریہ خاتون دسترخوان پر آتی ہیں اور کہتی ہیں میرے سلطان مجھے معاف کر دیں، مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میرے ساتھ ایک مہمان بھی موجود ہے۔ سلطان کہتے ہیں کون ہے یہ امی جان؟ پھر سفریہ خاتون اشارہ کرتی ہیں اور پھر ایلچن خاتون کھانے کی میز کے پاس آتی ہیں، اور ایلچن خاتون کو دسترخوان پر دیکھ کر سارے مہمان چونک جاتے ہیں، جبکہ تیرکن خاتون کہتی ہیں معافی دینا ہمارے سلطان کی مرضی تھی، لیکن کیا یہ بھی سلطان کی مرضی ہے؟ سفریہ خاتون کہتی ہیں ریاست کی خاتون بھی حکم دینے کا حق رکھتی ہے۔ تیرکن خاتون آپ یہ بھول گئی ہیں۔ سفریہ خاتون کہتی ہیں سلطان اس عمل کی تعریف کریں گے، مجھے یقین ہے۔ پھر سلطان ملک شاہ اپنا سر ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں کچھ غلط نہیں ہے، ہمارے دسترخوان پر ایلچن خاتون کی بھی جگہ ہے۔ پھر سفریہ خاتون ایلچن خاتون کو اپنے پاس بیٹھنے کو کہتی ہیں، جبکہ تیرکن خاتون یہ دیکھ کر بڑی پریشان ہوتی ہیں۔ ایلچن خاتون پھر کہتی ہیں سلطان تمام حادثات نے ہم سب کے لیے تیر کی طرح تناؤ پیدا کیا ہے، لیکن ہم سب ایک ہی خاندان کے بچے ہیں، انشاءاللہ یہ حادثات بھائیوں کے مابین دشمنی پیدا کرنے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے۔ سلطان ملک شاہ اپنا سر ہلاتے ہیں، جبکہ ایلچن خاتون کہتی ہیں آپ ہمارے سلطان ہیں، ہمارے خاندان میں آپ ہی سربراہ ہیں، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو اپنی تابعداری کی علامت کے طور پر تحفہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ سلطان اقرار کرتے ہیں، جبکہ ایلچن خاتون ایک انگوٹھی نکال کر سلطان سے کہتی ہیں یہ آپ کے بابا سلطان الب ارسلان حضرت نے ملازگرد کی جنگ کے میدان میں میرے بابا سلیمان شاہ کو تحفہ دیا تھا، براہ مہربانی اسے قبول کریں۔ پھر ایلچن خاتون سلطان کے پاس آتی ہیں اور یہ تحفہ اپنے ہاتھوں سے سلطان ملک شاہ کو دیتی ہیں، جبکہ سفریہ خاتون کہتی ہیں مجھے یہ یاد ہے، اس کو استعمال کر کے تیر چلانے والا الب ارسلان مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، انہوں نے بھائیوں کے درمیان بندھن کی علامت کے طور پر یہ انگوٹھی انہیں دی تھی، اپنے نام کی طرح ارسلان شیر سلطان۔ پھر سلطان ملک شاہ کہتے ہیں آپ کے تحفے نے ہمیں بہت خوش کیا ہے ایلچن خاتون، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا، جبکہ تیرکن خاتون یہ دیکھ کر بڑی پریشان ہوتی ہیں۔ ادھر ایلچن خاتون کہتی ہیں یہ آپ کے آنے والے بچے کے لیے بھی ایک تحفہ ہے، اللہ کبھی بھی آپ کو اپنے بچوں سے جدا نہ کرے۔ تیرکن خاتون کہتی ہیں ایلچن خاتون آپ بہت مہربان ہیں، لیکن روایات کہتی ہیں کہ بچے کی ماں کو بھی عزت اور مبارکباد دی جائے، شاید بہت وقت سے محل سے دور رہنے کی وجہ سے آپ یہ بھول گئی ہیں، لیکن ایلچن خاتون کہتی ہیں ہماری روایات میں یہ واضح ہے کہ سلطان کا سایہ سب کو ڈھانپ لیتا ہے، اور میں صرف سلطان کو مبارکباد اور عزت نہیں دے رہی بلکہ میرا خون رکھنے والی ایک رشتہ دار کو بھی دے رہی ہوں۔ سفریہ خاتون یہ سن کر مسکراتی ہیں، جبکہ سلطان کہتے ہیں چلیں بسم اللہ کھانا شروع کریں، اور دوستو یہی ہماری آج کی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔